وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مجلس شب پہلی محرم، قافلہ امام حسین کربل کی بہت قریب ہے۔ مجلس کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا مزمل بھائی سے کہ بارگاہ جناب سیدہ میں سلام علیہ میں پرسہ پیش کرتی برائے خوشنود جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد لٹی کن فضاؤں میں آل پیمبر، لٹی کن فضاؤں میں آل پیمبر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی علی کا بھرا گھر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، لگی دل پہ برچی جگر منہ کو آیا صدائی مختل سے بابا کہاں ہو، چلے کس کا لاشا اٹھانے کو سرور، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی وہ خونخوار صحرا، وہ وحشی ہوائیں، وہ سنسان جنگل، وہ ماں کی صدائیں، کہاں سو گئے جا کے جھولے سے اصغر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی، بڑا شمر خنجر لیے کس کی جانب پکارا تھا مختل سے، کس نے علی کو نظر آیا سر کس کا نو کے سینہ پر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی، کہوں ام لیلا کا میں حال کیسے بیاں، کیا ہو کلثوم کی بے بسی کا، اتاری گئی کیسے زینب کی چادر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی علی کا بھرا گھر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، وہ بے چادری وہ اسیری کا عالم، وہ پرہول صحرا وہ بے دفن لاشیں، وہ شام غریباں کا، وہ شام غریباں کا دل سوز منظر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی علی کا بھرا گھر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے،
وخارا دل دل سے اب میں بتاؤں، وہ گزری ہے زینب کے قلب عظیم پر، وہ بازار و دربار کوفے کا منظر نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، لٹی کن فضاؤں میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اے چاند محرم کی تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نبی مان ہے سو، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شبہ، تجھے دیکھ کے مر جائے نبی مان ہے سو۔ ملتمس ہوں برادر ویس رضا سے کہ جناب سید حسن آپ علیہ کو پرسہ پیش کریں، برائے خوشنودی 14 معصومی بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان، بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان، ہر سمت سے ہے مجھ کو، ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی،
اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے، تم بھول گئے مجھ کو، کیسا یہ غضب ہے، اس آس پہ زندہ ہوں، اس آس پہ زندہ ہوں، دیکھوں تیرا صحرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، بقایا سوئے شبیر ہے عزاداری، کوئی یزید سے ختم کر نہیں سکتا، عطائے زینب دل کی ہے عزاداری۔ ملتمس ہوں تقی علی بھائی سے کے بعد میں جناب زہرا نے سلام علیہ پرسہ پیش کرے، میرا خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین سر صلوات بر محمد محمد بار دیگر صلوات۔ شہید استاد سید جعفر زرعی صاحب کا کلام حاضر کر رہا ہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند
اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے تسنیموں سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے جن کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر عباس با وفا بھی، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند کربلا کے اس سر زمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی، ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند کربلا
پانی پلانے لائے، ایک مین کا کھو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی، بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کے پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، اے چاند تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی، اے چاند کربلا کے، بازو بندھے یہیں پر رسیوں سے جب حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، اے چاند کربلا کے، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائیں، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کی، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے
اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے صلوات بر محمد میں ملتمس کروں گا یہ جان سے برادر کہ بارگاہ جناب سید السلام علیہ وسلم پیش کریں برائے روشنی نظام سید السلام علیہ وسلم ترین صلوات صلوات اللہم صلی علی کہتی تھی ماں خون بھری بئی یاد سے لپٹ کر کہتی تھی ماں خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروار چڑھایا 18 برس پال کے پروار چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے
मोर रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबला जाती है महशर, दिल रोता है कह कर, है अली अकबर। सलवात। खाक पर गिर के तड़पने लगी वो खस्ता जिगर, रोए बीमार को सीने से लगा के सरवर, दिल जो भराया सकीना का पुकारी रोकर, अपना कुछ बस नहीं अल्लाह ने के बाम ख्वार, छुट के हम तुझसे बसत रंजो अलम जाते हैं, लो बहना के गले मिल लो के हम जाते हैं। मजलिस से खिताब के लिए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना डॉक्टर हसन रिजवी को मेरी साहब से कि बारगाह जनाब सईद में खिताब फरमाएं। बराए खुशनुद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ थोड़ा सा पीछे होगा थोड़ा सा क्या यहाँ आ जाएगा मेरे पास। बस पहले तो आप लोग को ऑब्वियसली नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि चांद रात हो गई है आज, और आप लोग सबको इमाम हुसैन इस्लाम का गुस्सा 2 मिनट बस लूँगा मैं। डॉक्टर सैयद हसन कुमैली साहब, डॉक्टर सैयद हसन कुमैली जैदी साहब के लिए बस ये कहना था कि जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने PhD किया हुआ उर्दू में, और माशाल्लाह से यूनानी मेडिसिन में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और क़िबला माशाल्लाह से अरबिक एजुकेशन भी जामिया मिलिया से, और जहाँ तक हमारे क़िबला दिल्ली से हैं तो हमारे रिश्तेदारों में अच्छी खासी जान पहचान भी है। तो हमारे दादा वहाँ बताते हैं कि माशाल्लाह से बचपन से क़िबला जो है वो खिताबत कर रहे हैं, तो हमारे लिए वाकई में शरफ़ है क़िबला आज यहाँ हैं। और हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है चांद रात की मजलिस आज यहाँ है, और बाकी 10 दिन इंशाल्लाह सनशाइन वाले उसमें एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे नोटिफिकेशंस और सब जो जितने भी प्रोग्राम लिस्टिंग है सारी एग्जैक्ट वो सब है। और आप लोग से फिर गुजारिश है कि कार पार्क्स बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड कार पार्क्स बचे हुए हैं अब, और आप लोग जो है उसके डोनेशन के लिए वो भी उसका SMS भी आया है, वेबसाइट पे भी देख लीजिए और फॉर्म उसका अवेलेबल है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सरो थोड़ा सा अगर सहमत ना हो तो आप ज़रा थोड़ा सा करीब आ जाइए मेरे। फातिहा बनज़र शुहदाए करबला।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق الله العلي العظيم صلوات علیہ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، آپ کے دیار میں حاضری کا یہ پہلا شرف ہے، مگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے سے اگر ظاہری طور پر واقف نہ بھی ہوں تو دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اس لیے کہ جیسے تسبیح کے سب دانے ایک ڈور سے بندھے ہوتے ہیں، عزاداری سید الشہداء وہ رشتہ ہے جو تسبیح کے دانوں کی طرح ہم سب کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ آج پہلی گفتگو ہے اور جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی، سرنامہ سخن کے طور پر آج کی حد تک یہ آیت رہے، ممکن ہے کہ کل دوسری آیت ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کا ثواب بھی ہوتا رہے، پیغامات پہنچتے رہیں۔ سورۃ الحشر کی یہ 19ویں آیت ہے، اور اس آیہ کریمہ کے تعلق سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کا پیغام ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو انسان کا پہلو بستر سے جدا رہنے لگے۔ بہت ہی رونگٹوں کو کھڑی کر دینے والی آیت، بہت ہی اہم آیت۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بہت اہم پیغام ہے۔ مگر ذرا آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ عاشقان سید الشہداء پوری دنیا میں آج جمع ہیں، اور بیداری کے یہ ادارے ہر جگہ قائم ہو چکے ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ اس وقت جب لوگ دنیا کی مختلف مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دریا کی موجیں دیکھ رہا ہے، کوئی بازاروں کی رونق دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف قسم کے پروگرام دیکھ رہا ہے، ان سب سے نکل کر اس سفینہ نجات تک آپ کا پہنچ جانا یہ دلیل ہے کہ پہلا مرحلہ تو ہم نے طے کر لیا اور منتخب کر لیا۔ سید الشہداء نے ہمیں اس ذکر کے لیے اور اس تحریک کے لیے کہ جس کا ہم حصہ ہیں۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری تسلسل ہے کربلا کا، اور اسی لیے عزاداری کو کیا ادا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے ہر دور میں، عزاداری کا مقصد کیا ہے
مقصد وہی جو 61 ہجری میں کربلا کا مقصد تھا. جو 61 ہجری میں کربلا کا مقصد تھا وہ 21 سینچری میں عزاداری کا مقصد ہے. مقصد کیا تھا کربلا کا؟ کربلا کا مقصد وہی تھا جو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے وقت بیان کر دیا. کیوں جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یعنی جب امت خوابیدہ ہو جائے تو اسے بیدار کرنے کے لیے شہید کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا بیداری ہر دور کے اندر بیداری، یہ عزاداری کا اہم مقصد ہے. اور وہ بیداری آتی ہے خواب میں مبتلا نہ ہونے پائے، غفلت میں مبتلا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ غفلت وہ شے ہے کہ جو انسان کو اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے. یہی آیت کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جو غفلت میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ وہ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا. ان سے غافل کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، ان کو اپنا خیال نہیں رہتا؟ کیا ہوش میں نہیں ہے؟ لباس میلا ہو گیا اس کی فکر نہیں ہے؟ بال بکھرے ہوئے اس کا خیال نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غافل ہو گئے؟ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں پہنچنا کہاں تک ہے. جب وہ غفلت میں مبتلا ہو جائیں تو پھر غفلت سے چونکانے کے لیے اللہ کے نمائندے آتے ہیں. غفلت کئی طرح کی ہوتی ہے. کبھی کسی شاعر کا شعر غفلت سے بیدار کر دیتا ہے، کسی وائس کا واز غفلت سے بیدار کر دیتا ہے، کسی مقرر کی تقریر غفلت سے بیدار کر دیتی ہے. مگر کبھی کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ وائس کا واز اثر کرتا ہے، نہ شاعر کا شعر اثر کرتا ہے، نہ مقرر کی تقریر اثر کرتی ہے، نہ صحافی کی گفتگو اثر کرتی ہے. جب اتنی غفلت میں معاشرہ چلا جائے کہ کوئی اثر نہ ہو تو اب ضرورت ہوتی ہے شہید کی کہ جو کھڑا ہو اور اپنے خون کے چھینٹوں سے خوابیدہ معاشرے کو بیدار کر دے. اور پھر معاشرہ بیدار ہوتا ہے. جیسے اس جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل اگر اس کی دھڑکن ہلکی ہو جائے، آہستہ آہستہ اس کی دھڑکن گھٹنے لگے تو کیا ہوگا؟ پھر انسان زندہ تو رہے گا مگر سانس لیتی ہوئی میت ہوگا، رگیں سونکھنے لگیں گی، خون اعضاء و جوارے تک نہیں پہنچے گا. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سامنے موجود ہے مگر زندہ ہونے کے باوجود آپ اسے زندہ نہیں کہہ سکتے. بس یہی معاملہ معاشرے کا ہے، یہی سماج کا ہے کہ سماج کے اندر جب غفلت طاری ہونے لگتی ہے، جب بے حسی طاری ہونے لگتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جیسے رگیں سوکھ گئی ہوں. اب وہ وقت اگر اس وقت بیدار نہ کیا گیا، اگر اس وقت کوئی نہ کھڑا ہوا جس نے ان سوکھی رگوں میں تازہ لہو دوڑایا تو پھر یہ معاشرہ بیدار ہو جائے نہیں ہو پائے گا. اور یہ معاشرہ پھر کیا بنے گا؟ صاحب نہج البلاغہ نے بتایا کہ ایسا معاشرہ کہ جہاں احساس مردہ ہو جائے، جہاں غفلت طاری ہو جائے، جہاں شعور بیدار نہ ہو، جہاں بصیرت نہ ہو، جہاں احساس نہ ہو انسان کا کہاں آیا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کو جانا کہاں ہے. تو کہا پھر ایسا معاشرہ میری لفظیں نہیں ہیں بلکہ امام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ایسے افراد، ایسا معاشرہ، ایسا سماج، ایسی قوم کا یہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، چلتے پھرتے جنازے ہیں، اٹھتی بیٹھتی لاشیں ہیں. تم ان کو زندہ سمجھ رہے ہو مگر یہ زندہ نہیں ہے. اب ان کو زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہوگی جب شہید چلے گا آواز دیتا ہوا علل اعلان، وہ آئے گا میدان میں اور پھر دنیا دیکھے گی، لوگ سمجھیں گے یہ ختم ہو گیا، یہ قتل کر دیا گیا، اس کے اعضاء و جوارے کٹ گئے، اس کا لاشا پامال ہو گیا. مگر پھر پتہ چلے گا کہ شہید گیا نہیں ہے بلکہ یہ خود اس معاشرے کا دھڑکتا
دھڑکتا ہوا دل بن گیا، اور اس نے اپنا سارا خون، نہ صرف اپنے بدن کا خون بلکہ اپنے اعزا و اقربا کا خون معاشرے کی رگوں میں یوں دوڑایا کہ اب قیامت تک سارے معاشرے مردہ ہو جائیں مگر جو حسین سے جڑا ہوا معاشرہ ہے اس پہ کبھی غفلت طاری نہیں ہو سکتی۔ جب زبانیں گنگ ہو جائیں گواہی دینے سے، جب قلم رک جائیں، جب نبضیں ڈوبنے لگیں، تب شہید کھڑا ہوتا ہے۔ کہا کہ تم قلم سے گواہی دو گے، تم زبان سے گواہی دو گے، مگر شہید اپنے خون سے گواہی دے گا، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، قیامت کی گواہی۔ اب معاشرہ کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی بیداری کے لیے یہ فرش مجلس ہے، یہ فرش ہمیں عرش کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ہے۔ یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے، جہاں ہر ایک آنے والے کو رزق ملے گا، رزق، فکر کو رزق ملے گا، ذہن کو رزق ملے گا۔ صرف دنیا میں رزق نہیں ملے گا بلکہ جب یہاں سے اٹھے گا تو دعا کر کے اٹھے گا کہ پالنے والے مجھے رزق دینا، دنیا میں زیارت حسین کا رزق دینا، آخرت میں شفاعت حسین کا رزق دینا۔ لہذا رزق دینے کے لیے آؤ۔ تو بس پلٹنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں باتیں کروں گا۔ آج تو صرف تمہیدی مطالب ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کر لوں، اس لیے کہ ایک ہے رسمی دین پر راضی ہو جانا۔ کیا ہوا 61 ہجری میں، کیوں یہ قربانی دی گئی؟ اگر یہ قربانی نہ دی گئی ہوتی تو آج کا معاشرہ کیا ہوتا، کہاں جاتے مسلمان، کس سمت میں بڑھ رہے ہوتے؟ یہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، مگر اس وقت صرف اتنا کہ ہم متوجہ ہو جائیں اس طرف۔ اور چونکہ آج یہ پہلی مجلس ہے، یہ پہلی شب ہے، لہٰذا ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو اندازہ ہے، یہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے سارے دن کا جو شیڈیول ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اب سید الشہداء کا تذکرہ کرنا ہے۔ سید الشہداء ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہیں، کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم آقا کو یاد رکھے ہوئے نہ ہوں، مگر اب خصوصیت کے ساتھ، جیسے ہر عبادت کے لیے ایک وقت کی اہمیت ہوتی ہے، اس خاص وقت میں اگر وہ عبادت کی جائے تو اس عبادت کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر دن انسان نماز پڑھے، ہر رات انسان جاگے، لیکن جب شب قدر آتی ہے تو اس میں عبادت کا لطف کچھ اور ہوتا ہے، اس میں عبادت کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 10 راتیں، یہ 12 دن، یوں تو ہمارے ہر لمحے ہماری زندگی کے اوپر آقا کا قبضہ ہے۔ یہ دل کی دھڑکنیں، یہ نبضیں، یہ سانسیں، آقا یہ سب آپ کے سپرد ہیں۔ میں جیتا ہوں آپ کے لیے، میں مروں گا آپ کے لیے، یہ عہد کرنے کے لیے، اس تجدید عہد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور موجود ہیں۔ ایک عارف کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے آقا اگر میرے جسم کا ایک ایک بال زبان بن جائے اور ان ساری زبانوں سے نوح کی عمر پانے کے بعد میں آپ کا تذکرہ کرتا رہوں تب بھی آپ کے ذکر کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کون حق ادا کر سکتا ہے؟ احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کو یاد رکھا جائے، اور یہی احسان شناسی کا جذبہ ہے جو ہمیں یہاں پہ جمع کیے ہوئے ہے۔ ہم موجود ہیں، شکر کے سجدے کیا کیجئے جب بھی یہ بات یاد آ جائے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم کون ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا ہمیں 2 نسبتوں سے پہچانتی ہے، کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں، مگر یہ نسبتیں بڑی ذمہ داریاں لاتی ہیں، وہ بھی بات عرض کروں گا۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں اس نسبتوں کی۔ نسبت پیدا ہو جانا یہ آسان ہے، لیکن اس نسبت کو برقرار رکھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایک عاشق کیا ہوتا ہے، ایک عاشق کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے شب و روز کیا ہوتے ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، کس طرح
عشق اس کو پرواز عطا کرتا ہے کہ ایسے پستی سے بلندی تک، سرا سے ثریا تک، فرش سے عرش تک وہ پہنچتا ہے۔ اس کے لیے بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا احسان، نعمت کو جتنا انسان پہچانتا چلا جائے، جتنا کسی کے احسان کا اندازہ ہوتا چلا جائے کہ کتنا بڑا احسان ہے، اتنا ہی شکر گزاری کا جذبہ خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا احسان کو پہچاننا، ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا، اور جو بھی خطیب ہے، ذاکر ہے، شاعر ہے، فرش مجلس پہ آنے والا ہے، ہر ایک شکر ادا کرے اس بات پر۔ تین معصومین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا دیا کرو، دعا کیا کرو اپنی والدہ کے حق میں جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ ارباب فہم و دانش موجود ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے یہی پہلے آپ کو متوجہ کروں، محبت کو گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، ادب کے بہت سے طالب علم یہاں پر موجود ہیں، اہل نظر موجود ہیں، جب بھی تشبیہ دی جائے گی محبت کو، گرمی، سوزش، حرارت، آگ، چنگاری، آگ کا دریا تک کہہ دیا غالب نے، تو محبت کو ہمیشہ گرمی اور حرارت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مگر آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہماری محبت کی گرمی نہیں، ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو۔ آقا دنیا تو محبت کو گرمی کہتی ہے، آپ محبت کو ٹھنڈک کہہ رہے ہیں۔ کہ یہی فرق تو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت آگ ہے، دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہماری محبت وہ ہے جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ جلتے ہیں۔ نعمت اس نعمت پہ شکر ادا کرو، اس پہ سجدے کرو کہ آقا نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں منتخب کر لیا۔ احسان ہے، احسان میں اضافہ ہے ان کی طرف سے، ورنہ ذرا غور کریں، واقعات کو دیکھیں، تاریخ اٹھائیں، کیوں آخر یہ تمام ارض و سما میں تغیرات اور تبدیلیاں تھیں۔ آسمان سے خون برس رہا تھا، زمین سے خون ابل رہا تھا، 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا، خون ابلتا تھا، جو کپڑا آنگن میں ڈالا جاتا اس کے اوپر خون کے دھبے آ جاتے، چھینٹیں آ جاتی۔ یہ سیاہ آندیاں کیوں چل رہی تھیں؟ یہ درختوں کے پتے کس کا ماتم کر رہے تھے؟ یہ پہاڑوں سے اور پتھروں سے خون کیوں ابل رہا تھا؟ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تھا جو اجازت لے رہا تھا، جو اجازت مانگ رہا تھا کہ ہم حسین کا تذکرہ کریں گے، ہم سید الشہداء کا ذکر کریں گے، پالنے والے ہمیں اجازت دے۔ یہ خون کیوں ابل رہا تھا؟ عزیزو کیسے عرض کروں، یہ خون اس لیے ابل رہا تھا کہ جنہیں رونے کا حق تھا ان کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ خون اس لیے ابل رہا تھا کہ زینب تم کو نہ رونے دیا گیا تو پھر آسمان روئے گا، اے سید سجاد تمہیں ماتم نہ کرنے دیا گیا تو پھر دریا کی موجیں ماتم کریں گی۔ یہ سیاہ آندیاں، یہ تمام تغیرات، یہ جنات کی خواتین کے مرثیے جو تاریخ میں محفوظ ہیں آج بھی، کہ وہ ایک فضا میں آواز آتی تھی، رونے کی آواز، یہ نالہ و شیون، یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ ہر ذرہ کائنات کا اجازت مانگ رہا تھا، اے مادر حسین ہم کو اجازت دو، ہم شہید کا ذکر کریں، قیامت تک اس ذکر کو بپا کریں۔ میں کہتا ہوں شکر کیجئے کہ اللہ نے اور مادر حسین نے ہمیں منتخب کر لیا کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں۔ اور جب بھی کہیں کوئی روکنے کی کوشش کرے، پابندی لگائے اس سزا پر، تو اس کو بتا دیجئے گا کہ ہمیں نہ روکو، ہمیں نہ روکو، اس لیے کہ وہاں روکا گیا تو آسمان سے لہو برسا۔ آج ہم رو رہے ہیں تو آسمان کے آنسو رکے ہوئے ہیں، آج ہم گریہ کر رہے ہیں تو زمین کا گریہ رکا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جس دن یہ رونے والے رک جائیں گے
پھر زمین گریا کرے گی، پھر آسمان سے لہو برسے گا۔ ہمیں منتخب کیا، ہمیں منتخب کیا، ہم گریا کریں، مگر یہ خیال رہے کہ یہ سوشل گیدرنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم کی ادائیگی نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایک چیز ملی ہے تو اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، نہیں، یہ بیداری کا ادارہ ہے۔ یہاں پر اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اس انداز سے لے کے چلنا ہے کہ انسان حق تو نہیں ادا کر سکتا، کوئی کیا ان کا حق ادا کرے گا، مگر اس تحریک کا ہم حصہ بن جائیں، ہم بھی اس تحریک کا حصہ بن جائیں، ہم بھی کربلا سے عملی وابستگی پیدا کر لیں۔ اور وہ عملی وابستگی کب ہوگی؟ کہ جب نظر رہے کہ آخر کربلا کیوں ہے کربلا، کیا ہے کربلا کا تعلق۔ کربلا، بس بات کا آغاز کر رہا ہوں، کربلا نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ اگر غدیر کا انکار نہ ہوتا تو یزید کا اقتدار نہ ہوتا، اگر یزید کا اقتدار نہ ہوتا تو تقاضۂ بیعت نہ ہوتا۔ تو اب غدیر سے کربلا کا رشتہ سمجھیے اور پھر واضح ہو جائے گا کہ آخر کیا سبب تھا کہ کربلا بپا ہوئی۔ آخر اسی لیے تو معصوم کو کہنا پڑا، اسی لیے تو شہزادی نے بتایا کہ ہمارے بھائی، ہمارے جد وہ کربلا میں نہیں شہید ہوئے، بلکہ ان کی شہادت کا انتظام تو تبھی ہو گیا تھا کہ جب غدیر کے مقابل کوئی نظام قائم ہوا تھا، غدیر سے روک دیا گیا۔ نتیجہ آج سامنے ہے کہ سب کہنے کو سب مسلمان ہیں اور پیغمبر کے کلمہ گو ہیں، مگر ذرا یہاں پر توجہ کرنا ہے کہ آخر ہمارے مکتب کی خصوصیت کیا ہے، سید الشہداء سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ کون سی حرارت ہے جس کے لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ اب قیامت تک یہ حرارت سرد نہیں ہوگی۔ یہ خون حسین کی حرارت ہے، یہ سید الشہداء کی حرارت ہے، لہٰذا اس کا ورثہ کیا ہے، اسے کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ محرم کا چاند دیکھیے، مگر یاد رکھیے گا، سوال کرے گا محرم کا چاند، تم نے پچھلے برس بھی مجھے دیکھا، اس سے پچھلے سال بھی مجھے دیکھا، اتنا بتاؤ کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں کتنا تم حسین سے قریب ہوئے۔ حسین سے قریب ہونا، ایسی قربت کہ آقا کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، صرف رسم کی ادائیگی نہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آخر کیوں 1400 سال کی تاریخ میں کیوں صرف عزاداری پہ پابندی لگی؟ ایک دو مرتبہ نہیں لگی، بہت مرتبہ لگی۔ عزاداری پہ کیوں پابندی لگی؟ نماز پہ کبھی پابندی نہیں لگی، پابندی عزاداری پہ لگی۔ کسی اور عبادت پہ پابندی نہیں لگی، پابندی زائرین کربلا پر لگی۔ ہاتھوں کو کٹوا سکتے ہو تو جاؤ، ایک کی شہادت، ایک کی قربانی ہو تو دوسرا جائے۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ پابندی لگانے والے جتنی پابندی لگاتے تھے اتنا عزائے سید الشہداء کا سورج اور ابھر کے نصف النہار پہ آ جاتا تھا۔ مگر میرا سوال کہ کیوں پابندی؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے ہر عبادت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے، انسان کی شخصیت کو تبدیل کر دے، لیکن جتنی تیزی سے عزاداری کسی کے کردار کو بدلتی ہے اتنی جلدی کوئی اور عبادت نہیں بدل سکتی۔ اسی لیے پابندی ہے، اسی لیے پابندی ہے۔ وہ آپ نے بات سنی ہوگی، میں جلدی سے اسے دوہرا دوں کہ جس وقت ملکہ برطانیہ کا سکہ چلتا تھا عراق کی سرزمین پر، اس وقت ان کا وائسرائے وہاں گیا کہ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، دوسری قومیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ ساتھ میں جو اس کا ماتحت تھا، ٹرانسلیٹر بتاتا ہوا چلا کہ سارے ماحول سے آگاہ کرتا ہوا، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ اب گزر رہے تھے، اچانک وقت اذان آ گیا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اذان سنی نہیں تھی، اس مسجد سے اذان، ادھر سے اذان، وہاں سے اذان، ہر طرف سے اذان کی صدائیں آئیں تو یہ ذرا پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اذان ہو رہی ہے، کہ اذان کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اذان یہ مسلمانوں کو پیغام ہے کہ وقت نماز آ گیا، ان کو بلانے کے لیے توحید کی گواہی ہوتی ہے، رسالت کی گواہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ سب تفصیل چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صفے بناتے ہیں، نماز ہوتی ہے، کہ پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کیا اس اذان سے
ہمارے تخت و تاج کو کوئی خطرہ ہے؟ تو وہ کچھ دیر غور کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، اذان ہوگی، نماز ہوگی، لوگ آئیں گے، توحید کی گواہی، دعائیں، پھر اپنے گھر کو چلے جائیں گے، پھر اگلی مرتبہ اذان ہوگی۔ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ اچھا تو پھر ان سے کہو خوب مسجدیں بنائیں، خوب اذانیں دیں، خوب نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ جس اذان سے ہمارے تخت و تاج کو کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اس اذان سے کوئی خطرہ نہیں۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے بڑا صاحب نظر تھا، وہ پہچان گیا کہ ان کی عبادت رسمی عبادت ہے، جو نماز ان کی شخصیت میں انقلاب نہ لا سکی، وہ معاشرے میں انقلاب کیا لائے گی؟ لہذا ایسی عبادت جو شخصیت کو نہ بدل سکے، وہ معاشرے کو بھی نہیں بدل سکتی، اور جو معاشرے کو بدل نہ سکے اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اقبال کو کہنا پڑا کہ نماز مگر یاد رکھو، اذان مگر کون سی اذان، کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے، غازی کی اذان اور۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خطرہ رسمی اذان سے نہیں ہوتا، خطرہ اس اذان سے ہوتا ہے جس کے اندر روح بلالی موجود ہو۔ خطرہ عام نماز سے نہیں ہوتا، خطرہ اس نماز سے ہوتا ہے کہ جہاں نماز کا پڑھنے والا یہ جانتا ہو کہ نماز مجھے کہاں لے جانے کے لیے ہے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ رسم کی ادائیگی نہیں، خطرہ عزاداری سے ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ نماز میں سر جھکائے جاتے ہیں، عزاداری میں سر بنائے جاتے ہیں۔ یہاں دلوں کے جھکانے کا موقع ہے، یہاں دلوں کے جھکانے کی دعوت ہے، اس لیے کہ اگر دل میں بیداری پیدا ہو جائے تو پھر معاشرہ کیسا ہی ہو، پھر انسان وہ احساس لے کے چلتا ہے۔ اس لیے کہ جسے روشنی مل جائے، اگر واقعی روشنی اسے مل گئی تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس روشنی کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے، اندھیرا کیسے دور کیا جائے۔ مجھے روشنی مل گئی تو اب بیٹھوں گا نہیں، کسی کے پاس روشنی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں گڑھے میں گرنے والا ہے تو دوڑے گا، دوڑ کے ہاتھ پکڑے گا، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ اوہو آپ تو نابینا ہیں، آپ کی تو آنکھیں نہیں، بھائی کوئی بات نہیں، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا۔ اسی سے خطرہ ہے کہ اگر حسینی مشن سے جڑ گئے، اگر حسینی تحریک کا حصہ بن گئے تو حسین کیا پیغام دے رہے ہیں؟ روکنے والے روک رہے ہیں۔ ایک مجلسی جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، روکنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ساری باتیں ان کو اگر آپ جمع کر لیں، ہر طرح کے کچھ محبت میں روک رہے تھے، کچھ سمجھ رہے تھے کہ مولا وہ خطرات ہیں ان سے آپ واقف کر دیں، لیکن زیادہ تر کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کسی طرح خوف زدہ کر دیا جائے، کسی طرح ڈرا کے روک دیا جائے۔ یہ وہی عالم کہ جو آقا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مولا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا شکوے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جسے بیان فرما رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے کہ امام مسجد کوفہ میں ممبر پہ تھے، سر کے اوپر قرآن کریم تھا، اور روایت کے فقرے ہیں کہ ہوا چل رہی تھی، اس ہوا کے چلنے سے قرآن کے اوراق پھڑ پھڑا رہے تھے، اور امام کی آج عجیب کیفیت تھی کہ میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، مگر آج جس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ بالکل نیا موقع تھا میرے لیے۔ ایک مرتبہ سب کی طرف نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا، اے کلام خدا، اے کتاب خدا، گواہ رہنا، تو نے مجھے جو حق دیا تھا وہ حق انہوں نے چھین لیا، وہ انہوں نے حق مجھ سے چھین لیا۔ اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ بس اب میں ان سے تھک چکا ہوں، یہ مجھ سے تھک چکے ہیں، میں ان سے تھک چکا ہوں۔ کہ پالنے والے انہیں دوسرا حاکم دے دے، مجھے دوسری قوم دے دے۔ اور پھر دوسری جگہ شکوہ کیا کرتا، ایسا صبر میں نے کیا، ایسا صبر کہ جس صبر میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھوں کی روحیں جسم سے نکل جاتی ہیں۔
میرے سامنے دو راستے تھے، یا کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دیتا یا خاموشی اختیار کر لیتا، خاموشی اختیار کر لیتا۔ مجھے دوسرا راستہ زیادہ قرین عقل لگا۔ عجیب عالم ہے، میں کچھ بولتا ہوں تو کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا۔ علی کے لیے کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسا مانوس ہے جیسا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہے۔ علی کے لیے کہتے ہو کہ علی ملک کا حریص ہے، خدا کی قسم علی کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے۔ عجب انداز کا خطبہ تھا۔ آج درد ہے جو بیان ہو رہا ہے، کیا کرب ہے وہی عالم کہ آقا کو روک رہے ہیں، نہ جائیے، کس سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ عجیب مرحلے ہیں، عجیب مرحلے ہیں۔ آنے والا آیا، نام نہیں لوں گا، آپ تاریخ سے نام تلاش کیجئے گا، اور آنے کے بعد آقا کی خدمت میں گریہ کرتا ہوا، روتا ہوا، اے حسین میں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، میں نے آپ کو رسول اللہ کی دوش پہ دیکھا، میں نے آپ کو پیغمبر کی پشت پہ دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے رسول اللہ آپ کے پوسے لیا کرتے تھے۔ یزید سے نہ ٹکرائیے، نہ جائیے، بڑی طاقت ہے، آپ کے شایان نشان نہیں ہے۔ امام نے جو کچھ کہا وہ کل کی تقریر میں باتیں آگے بڑھاؤں گا، اس وقت صرف اتنا سن لیجئے کہ یہ کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جناب یحییٰ کا واقعہ معلوم ہے؟ سنو، جناب یحییٰ حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کر رہے تھے، پھر ان کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی، تشت میں رکھ کے سر جب حاکم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس تشت سے خون کے قطرے ابلنا شروع ہوئے۔ وہ خون زمین پر گرا، خون زمین پر گرا، خون کو چھپانے کے لیے زمین پر مٹی ڈالی گئی، پھر خون گرا، پھر مٹی ڈالی گئی، کہ اتنا خون گرا کہ مٹی کا پہاڑ بن گیا مگر خون چھپ نہیں سکا۔ پیغام دے رہے ہیں آقا یہ واقعہ یاد دلا کر، مگر خون چھپ نہیں سکا۔ کیا پیغام تھا اس میں؟ کس سے ڈرا رہے ہو؟ کس سے ڈرا رہے ہو؟ نہیں، میں الفاظ بدل کے کہوں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یزید سے نہ ٹکرائیے، یزید طاقت کا بت ہے، اور حسین نے اپنے لہجے میں جواب دیا ابھی تم نے حسین کو پہچانا نہیں ہے، اگر یزید طاقت کا بت ہے تو حسین بت شکن کا بیٹا ہے۔ حسین کو روکتے امام حسین ابن علی علیہ السلام سلام۔ اس کے بعد کہا یہ باتیں نہ کرو۔ قرآن جناب زکریا کا، جناب یحییٰ کا واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ باتیں نہ کرو، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ آؤ۔ نصیحت کرنے والا سر جھکا کے بیٹھا رہا، اس کے بعد اٹھا، فرزند رسول جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے، مگر ذرا اپنے گریبان کے بٹن تو کھول دیجئے۔ یہ جگہ یہاں میں نے دیکھا، یہاں رسول اللہ نے بوسہ لیا تھا، میں بھی ایک مرتبہ بوسہ لے لوں، میں بھی ایک مرتبہ بوسہ لے لوں۔ امام نے کہا تمہاری تمنا پوری کرتا ہوں۔ بوسہ لیا، روتے ہوئے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کا انجام دیکھ رہا ہوں، مجھے صاف معلوم ہو رہا ہے آپ گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میری نصیحت، میری بات پہ عمل نہیں کر رہے۔ روتے ہوئے، بوسہ لیتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے امام سے جدا ہوا اور شام میں جا کے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ ہے تاریخ کے کردار، ان کرداروں کو پہچانیے۔ یہ ہے رسمی کلمہ، یہ ہے رسمی اسلام، یہ ہے رسمی اسلام۔ میں نے کیا کہا کہ جو اسلام تمہیں نہ بدل سکا تو پھر تم معاشرے کو کیا بدلو گے؟ تاریخ میں ایسے کردار ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے،
یہ عزاداری ذریعہ ہے کہ ان کو پہچان لیجئے گا، دھوکہ نہ کھائیے گا۔ ایسے بہت کردار ملیں گے، عجب نہیں کہ علم کا بوسہ لیں، عجب نہیں کہ مسجد میں حاضری دیں، مگر اپنی عملی زندگی میں کسی یزید کی بیعت کیے ہوئے ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا وابستگی، قلبی وابستگی، ایک عاشق کی طرح۔ عاشق کیا ہوتا ہے؟ عاشق دل کی زبان سے گواہی دیتا ہے، خون کے قطروں سے گواہی دیتا ہے۔ عاشق اپنا نفع و نقصان نہیں دیکھتا، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، دنیا کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے، عاشق آگ میں کود جاتا ہے۔ زبان کاٹ دی جائے تو عاشق دار و رسن کی بلندی تک پہنچ کر بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہے ایک عاشق کی گواہی۔ ایک عاشق کیا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیے، عشق میں کمال تک پہنچانے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ یہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ عشق حسین کہاں لے جا سکتا ہے؟ عشق حسین کہاں پہنچا سکتا ہے؟ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ ہاں اتنا ضرور کہ دربار یزید کا تھا، یزید کے دربار میں کھڑا ہوا ایک شخص دیکھ رہا تھا، سارا ماجرا دیکھا، تاریخ نے لکھا یہ سفیر روم تھا۔ ایک مرتبہ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد یزید سے، دیکھیے عشق حسین کہاں لے جا سکتا ہے، ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کے کہتا ہے وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، میں جہاں سے آیا ہوں میرے ملک کے اندر ایک چرچ میں وہ کھر رکھا ہوا ہے جو اس سواری سے منسوب ہے کہ جس کے اوپر حضرت عیسیٰ سوار ہوتے تھے۔ کہا معلوم نہیں کہ وہ واقعاً اس کا کھر ہے یا نہیں، لیکن وہ منسوب ہے، وہ رکھا ہوا ہے۔ کہا ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ساری امت جمع ہوتی ہے اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، زار و قطار لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جناب عیسیٰ کی سواری کا ایک کھر ہمیں مل جائے، ہم اس کا اتنا احترام کریں، تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اسی کے نواسے کا سر ہے جو تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ اسی کے اہل حرم ہے جو اسیر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، کیا منہ دکھائے گا رسول اللہ کو جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ بس برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ کہا ابھی اس کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ دیکھیے اس نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، جو روایات میں نے دیکھی رسول اللہ کو دیکھا تھا، مگر پیغمبر سے ملاقات بھی ہوئی، پیغمبر سے گفتگو بھی ہوئی، مگر پیغمبر کی گفتگو بھی اس کو بدل نہیں سکی، اس کو بدل نہیں سکی، مولا کائنات کا زمانہ۔ مگر عشق حسین کیا ہے؟ بس جیسے ہی کہا اس کے سر و تن میں جدائی کر دو، کہا ایک منٹ ٹھہر جا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا آقا گواہ رہیے گا، اب مجھے اس خواب کا مطلب سمجھ میں آ گیا جو میں نے رات دیکھا تھا۔ میں نے رات ایک خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ جناب عیسیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، وہ مجھے جنت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ مجھے مسلمانوں کے رسول نے کیوں جنت کی شہادت دی، کیوں جنت کی خوشخبری سنائی۔ لیجئے ایک مرتبہ امام سے کہا گواہ رہیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اب میرے سر و تن میں جدائی کر دے۔ یہ ہے عشق حسین کہ جسے رسول اللہ کا خطبہ بھی نہ بدل سکا، حسین کے عشق نے اسے رسول تک بھی پہنچا دیا، خدا تک بھی پہنچا دیا۔ چونکہ پہلی یہ تقریر ہے، میں نہیں چاہتا کہ آج بات اتنی بڑھ جائے کہ میں جو مجھے وقت دیا ہے اس سے آگے بڑھ جاؤں اور باقی نوحہ خوانی وغیرہ میں ماتمداری میں کمی رہ جائے، لہٰذا بس ایک مرحلے تک بات پہنچے گی اور پھر آہستہ آہستہ، آج صرف سرخیاں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں کہ آئندہ کیا باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ تو ایک عاشق کیا ہے؟ ایک عاشق کی شان، ایک عاشق کا روزہ، ایک عاشق کی نماز، ایک عاشق مقصد ہمیں زندگی کا دیا گیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کر دیا کہ جو اللہ سے غافل ہوئے پھر اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا، اپنے مقصد بندگی کو گم کر بیٹھے، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے۔ جب کوئی اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے، بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، مقصد سے جب کوئی دور ہو جائے، پین ہے، زینت بنا ہوا ہے قلم جیب کی، مقصد ہے لکھنا، لکھ رہا ہے، چل رہا ہے، چلتے چلتے رک گیا۔ جب یہ رکا، پہلے انسان اس کو 2-4 مرتبہ جھٹکے دیتا ہے،
یہ جھٹکے اس لیے ہیں کہ شاید اپنے مقصد کی طرف پلٹ آئے. بندہ بھی جب خالق کی بندگی سے نکلنا چاہتا ہے پہلے وہ آزمائش کے جھٹکے دیتا ہے. اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی واپس آ جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ. مگر جب اس کے بعد بھی یہ واپس نہ آئے تو اب غصے میں آ کے اس کو کسی ہارڈ سرفیس کے اوپر رگڑتا ہے اور پھر گاربیج، کوڑا، یہ اب کسی کام کا نہیں ہے. جو جیب کی زینت بنا ہوا تھا اس کو جدا کر دیا اس لیے کہ اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا. بندہ بھی جب رب کو بھولا بیٹھے، دو چار جھٹکے دینے کے بعد نہ پلٹے تو پھر رب بھی کہتا ہے کہ جا، اب تو کسی کام کا نہیں رہا، جا، جس کی چاہے بیعت کر لے، جس کی چاہے بندگی اختیار کر لے. اگر تو نے طے ہی کر لیا کہ اپنے خواہشات کا بندہ بننا ہے تو جا، نکل جا میری بندگی سے. اور یہی اللہ کا نمائندہ بھی کرتا ہے. آنے والے کہتے ہیں مولا سب کچھ ٹھیک ہے مگر تھوڑا سا ریلیکسیشن، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے کہا چلے جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے. جسے دسترخوان کی لذتوں کی ضرورت ہو وہ وہاں چلا جائے جہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور جسے نماز میں لذت چاہیے ہو وہ علی کے ساتھ آ جائے. راستہ کھلا ہے، چلے جاؤ. امیر المومنین علی علیہ السلام علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم تعداد میں کتنے ہمارے ساتھ ہو. نہیں، جاؤ، یہاں تعداد نہیں استعداد دیکھی جائے گی، استعداد دیکھی جائے گی. جانا ہے چلے جاؤ. مولا اس طرح تو سب جدا ہو جائیں گے، اس طرح تو آپ تنہا رہ جائیں گے. ابن عباس کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. علی کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، علی کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے. کم ہو مگر خالص ہو، کم ہو مگر خالص ہو، خالص ہو. لہٰذا یہی اللہ کا پیغام، یہی اللہ کے ان نمائندوں کا پیغام، کم ہو مگر خالص ہو. اگر 72 ہوں، ہاں آسان نہیں تھا، آسان نہیں. 72 کو بس میں جانتا ہوں اس بات کو کہ آپ کی پلکیں آنسوؤں سے وضو کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اور یہ عبادت، یہ آنسو، ان آنسوؤں کی قیمت ہم ابھی جانتے نہیں ہیں. اگر ان آنسوؤں کی قیمت پتہ چل جائے، ان آنسوؤں کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ آنسو کیا کر سکتے ہیں، یہ آنسو نوح کا طوفان لا سکتے ہیں، یہ آنسو تقوی کی کھیتیوں کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں، یہ آنسو دل کی کجی کو دور کر سکتے ہیں، یہ آنسو آئینہ دل کو صاف اور شفاف کر سکتے ہیں، یہ آنسو انقلاب برپا کر سکتے ہیں، یہ آنسو حکومتوں کی بنیادوں میں زلزلے پیدا کر سکتے ہیں. اسی لیے تو ایک معصومہ پوچھ رہی تھی کہ بابا یہ بتائیے کہ میرے لال پہ روئے گا کون. شہزادی نے نہیں پوچھا کہ بابا کوئی ہوگا، کوئی تو ایسا ہو خنجر کو روک لے، کوئی خنجر روک لے، تلواریں روک لے. نہیں نہیں بابا، اگر اسلام کی بقا کے لیے میرے حسین کی ضرورت ہے تو زہرا اپنے ہزاروں حسین قربان کر دے. بابا اگر قربانی کی ضرورت ہے تیار، مگر بابا اتنا بتا دیجئے میرے لال پہ روئے گا کون، ماتم کون کرے گا. ذرا کبھی سوچا آپ نے؟ یقیناً سوچا ہوگا، میں تو صرف متوجہ کر رہا ہوں، بچوں کے لیے یہ بات کہتا ہوں. اس پہ غور کیا کیوں شہزادی پوچھ رہی تھی کہ روئے گا کون؟ کیوں پوچھ رہی تھی کہ کون گریا کرے گا؟ کیا رونے سے امام حسین واپس آ جاتے؟ نہیں، پوچھ یہ رہی ہیں کہ بابا میرا حسین تو کربلا میں قربان ہو جائے گا، مگر کوئی رونے والا بھی ہوگا. اس لیے کہ شہزادی بتا رہی ہیں جب کوئی رونے والا روئے گا، کس بات پہ روئے گا؟ جب رونے والا روئے گا علی اکبر کی جوانی پہ.
جب رونے والا روئے گا قاسم کے پامال لاشے پہ، جب رونے والا روئے گا اونو محمد کی کم سنی پہ، جب رونے والا روئے گا 6 مہینے کے بچے کی شہادت پر، تو دل میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ ایسا خوبرو جوان کیوں شہید ہو گیا، ایسا 32 برس کا بھائی کیوں بازو کٹا کے سو گیا۔ تب ان آنسوؤں کو، یہ آنسو معرفت تک لے جائیں گے کہ یہ کیوں قربان ہو گئے، کہ اس لیے کہ ان کے آقا کا حکم تھا۔ آقا نے کیوں ان کو حکم دیا قربان ہونے کا؟ اس لیے کہ دین کو بچانا تھا۔ تب پیدا ہوگی وہ معرفت۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اکبر جوان ہو قربان ہو جائے مگر دین بچ جائے، قاسم کا لاشا پامال ہو جائے مگر دین بچ جائے، تو پھر وابستگی پیدا ہوگی، وہ وابستگی کہ جو اس دائرے میں لے آتی ہے کہ جہاں آقا کو کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، جیسے چاہنے والے مجھے ملے۔ تو یہ ایک پورا تسلسل ہے، ایک پورا تسلسل ہے۔ ہاں زادارو، کب سے یہ عزا ہے، کب سے یہ آنسو ہیں؟ جناب آدم کو جبرائیل بتا رہے ہیں، آدم نام اپنے زبان پہ جاری ہیں، وہ محمود ہے، یہ محمد ہے، وہ اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، وہ فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، وہ محسن ہے، یہ حسن ہے، وہ قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ بس جیسے یہ سنا حسین، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہے جبرائیل میں نے ہر نام اپنی زبان پر جاری کیا مگر آنسو نہیں آئے، یہ کس کا نام ہے کہ نام زبان پہ آتے ہی آنسو آ گئے؟ اسی لیے تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے نام حسین آئے تو محسوس کرو گے کہ دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہو گئی، آنکھوں میں ایک نمی آ گئی، اور اگر 3 مرتبہ حسین کا نام کانوں میں پڑے اور آنسو نہ آئے تو کہنا پالنے والے مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ معبود مجھے آنسوؤں کی توفیق عطا فرما دے، آنسوؤں کی نعمت عطا کر دے۔ یہ ہیں آنسو، کہاں سے سلسلہ چل رہا ہے، کب سے تذکرہ ہے؟ ہاں زادارو، باپ اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے آیا ہے، شہزادی کونین بیمار ہیں، امام حسین کی ولادت ہونے والی ہے، مزاج پرسی کے لیے پیغمبر آئے، مزاج پرسی کی جب جانے لگے کہا بابا ذرا رک جائیے گا، ذرا ٹھہریے گا، بابا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا بیٹی بتاؤ۔ کہا بابا مجھے ایسا لگتا ہے میرے بطن میں جو بچہ ہے یہ بچہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، یہ بچہ مجھ سے کچھ کہتا ہے۔ کہا فاطمہ کیا کہتا ہے؟ کہا بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں بڑا پیاسا ہوں، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں فاطمہ اس کی پیاس دنیا میں، اللہ اکبر، مگر کیسی پیاس ہے جو دریاؤں کو شکست دے دے وہ پیاس۔ کہ فاطمہ اس کی پیاس عالمگیر ہوگی، اسے دریا کے کنارے پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ کہ بابا بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے۔ کہ کیا کہتا ہے؟ کہ بچہ کہتا ہے اماں میں غریب الوطن ہوں۔ کہ فاطمہ سچ ہے، اس کا وطن چھڑا لیا جائے گا۔ کہ بابا اور بھی کچھ بچہ۔ کہ ٹھہر جاؤ فاطمہ، ایک مرتبہ کا علی ذرا بازوؤں کو پکڑ لو، ذرا سہارا دے دو، کہیں فاطمہ غش کھا کے گر نہ پڑے۔ علی نے سہارا دیا۔ کہا پوچھو۔ کہ بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں برہنہ ہوں۔ کہ فاطمہ سچ ہے، لباس لوٹ لیا جائے گا۔ ہائے غریب زہرا، کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے عبا اتاری، اور جس ظالم کو کچھ نہ ملا اس نے دیکھا انگلی میں انگوٹھی ہے، کیسے انگوٹھی لی؟ واہ غربتا، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ کی تمام شرعی حاجات پوری ہوں، جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں۔ بس سنیے گا آخری فقرے لیجئے چھوڑا۔ کہا بابا اور بھی کچھ کہتا ہے، آخری بات۔ کہا کیا؟ کہا بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا فاطمہ سچ ہے،
اس کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. بس ایک مرتبہ شہزادی کو خواہش آ گیا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے بیوی, آپ نے خبر شہادت سنی تھی, آپ کو خواہش آ گیا, مگر کیسے پروان چڑھایا تھا آپ نے اپنی بیٹی زینب کو, جس نے 70 قدم کے فاصلے سے منظر دیکھا, مائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا. ہاں زادارو, یہ چاند رات کی مجلس ہے, ماہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. ذرا اس سے پوچھئے کہ زہرا کا چاند کہاں ہے؟ زہرا کا چاند سفر میں ہے. سنیے گا, جب رسول اللہ ہجرت اختیار کی, جناب فاطمہ آ کے لپٹ گئی, کہا بیٹی سب سے پہلے تم سے میری ملاقات ہوگی. اے بیٹی, مدینے میں اس وقت تک نبی رکے رہے جب تک فاطمہ آ نہیں گئی. جب فاطمہ آئیں تب شہزادی کو لے کے مدینے میں داخل ہوئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی سے جدائی تھی تو خبر دے رہے تھے بیٹی ملاقات ہوگی. ارے ایک بچی جس کا نام فاطمہ صغرا ہے, اسی مدینے میں وہ اپنے بابا سے جدا ہو رہی ہے, اور حسین نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی ملاقات ہوگی, اس لیے کہ جانتے ہیں اب مسافر واپس نہ آئیں گے. ایک مرتبہ صغرا نے دیکھ لیا مجھے نہ لے جایا جائے گا, کہا بابا اچھا ٹھیک ہے, مگر ایک مرتبہ بیویوں سے رخصت ہو لوں. ساری بیویوں سے رخصت ہوئیں, اور جب جناب رباب کے پاس گئیں تو علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا. اچھا بابا چلے جائیے, میں اپنے بھائی کے سہارے زندگی گزار لوں گی. ہاں سب نے کوشش, مختصر کیا میں نے, سب نے کوشش کی, علی اصغر نہ آئے. حسین آگے بڑھے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, اصغر نے بہن کی آغوش چھوڑ دی. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا, شاید یہ کہا ہو اچھا میرے لال تو مدینے میں رہ جا, جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا, تیرے حصے کا تیر تیرا بابا کھا لے. اصغر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه ماتم حسین. کاش عباس نہ مارے جاتے, 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 کاش عباس نہ مارے جاتے. اس طرح لگتی ناک بر کے کلیجے میں سنا, اس طرح ہوتی نہ سادات
کے خیموں میں فغاں یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ ہے وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، گردن شاہ پہ یوں رے میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، ہوتے عباس تو چھتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کے نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس 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 نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کے نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے،
کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پہ یوں رے میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ لے چلیے مجھے بابا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ رونا تھا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ بتلائیے کچھ بابا، سغرا کی خطا کیا ہے، کنبہ میرا چھوٹا ہے، تنہا تیری دکھیا ہے، کس طرح جدائی کا جھیلوں گی میں یہ صدمہ، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ کب لوٹ کے آؤ گے اے بابا بتا جاؤ، راہیں میں تکوں کب تک پیغام سنا جاؤ، کچھ اپنی مریضہ پہ احسان کرو للہ، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ منہ موڑ کے جاتے ہیں کیوں مجھ سے علی اکبر، ایک پل کو ذرا سوچے جی پائے گی کیا خبر، جب دور نگاہوں سے ہو جائے گا جب بھیا، لے چلیے مجھے بابا، ویران حویلی میں سغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ اصغر کو سنبھالوں گی دوران سفر بابا، خدمت بھی کرے گی یہ بیمار وطن بابا، اصغر کو جھلاؤں گی میں راہ میں جب جھولا،
لے چلیے مجھے بابا ویران حویلی میں صغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ سب سختیاں راہوں کی سہ لوں گی عدالت میں، تکلیف نہیں دوں گی اماں کو مسافت میں، شکوہ نہ کروں گی میں، کرتی ہوں میں یہ نوحہ، لے چلیے مجھے بابا ویران حویلی میں صغرا کا یہ نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ خالی سبھی حجروں کی تنہائی ستائے گی، مرنے کی میرے بابا تم کو خبر آئے گی، یا گھر میں رہے گا پھر زندہ میں میرا لاشا، لے چلیے مجھے بابا ویران حویلی میں صغرا کا یہ خانہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ غم ہے یہ مجھے بابا میں کیوں نہ کروں ماتم، جاتا ہے میرا کنبہ میں کیوں نہ کروں ماتم، رہ جاؤں گی میں تنہا کیوں کر نہ پڑوں نوحہ، لے چلیے مجھے بابا ویران حویلی نوحہ تھا، لے چلیے مجھے بابا۔ روتے ہوئے واحد کہتی تھی جو شاہزادی، کس طرح سنی شہ نے فریاد یہ صغرا کی، شہ نے کہا آؤں گا لینے کو میں دھکیا، لے چلیے مجھے بابا ویران حویلی میں صغرا کا یہ نوحہ تھا،